چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد اور شکر کے ساتھ بے حد محترم اور جان سے بھی عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لیے، اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ مغفرت، فضل اور رحمت کی بے شمار دعاؤں کے ساتھ ہم سب اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ وکفا، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہمارا سبق سورہ نور ہے۔ ویسے بھی اس کی ضخامت جو ہے وہ کافی ہے، یعنی 9 رکوع ہیں، اور ہم بڑی مشکل سے 4-5 رکوع جو ہیں وہ 1.5 گھنٹے میں، پونے 2 گھنٹے میں مکمل کرتے ہیں۔ لیکن آج ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک تو سورہ نور ساری مکمل کریں، کیونکہ ایک ہی طرح کا مضمون ہے اور ایک ہی نشست میں مکمل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اور دوسرا، صرف یہ ضخیم ہی نہیں ہے، بڑی صورت ہی نہیں ہے، بلکہ معنی کے اعتبار سے یا مضامین کے اعتبار سے بھی رائے تو یہی بنتی ہے اور بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود میری خواہش اور ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک نشست میں مکمل کریں۔ آپ میرا ساتھ دیں، یعنی میری گفتگو کی تیزی اور میری بات کرنے کی جو کمزوری ہے، اس کا ایک علاج آپ کے پاس بھی ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ بڑے دھیان سے سنیں۔ بندہ دھیان سے بات سنتا ہے تو بات پوری سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب بندہ اپنی توجہ دائیں بائیں کرتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں جو اسے سمجھنی چاہیے تھیں وہ اس کے متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سلپ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دھیان کریں، اپنے اندر یکسوئی پیدا کریں تو ہم بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم آج کے درس کو کہاں سے شروع کریں؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے جب نبوت کے کام کو شروع کیا، یعنی اللہ کی رہنمائی، جبرائیل امین کی رہنمائی میں لوگوں کو، اور جو ان کے پہلے مخاطبین تھے مشرکین مکہ، ان کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، تو یہ بات تو بالکل باتکرار آپ جانتے ہیں کہ چونکہ یہ دعوت چلتے ہوئے معاشرے کے بالکل خلاف تھی، لوگ اور معاشرہ اس کے علی الرغم زندگی گزار رہا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی، اس میں تیزی آتی گئی، تیزی آتی گئی، تیزی آتی گئی۔ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا رہا لوگوں کو، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل نہیں رہی ہے، لیکن جو لوگ بات کو سمجھتے تھے، یعنی دنائی اور حکمت اپنے اندر رکھتے تھے،
وہ وہاں پر بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ بظاہر تو بات نہیں چل رہی، لیکن اس بات کے اندر سچائی اتنی زیادہ ہے، یہ سراسر سچ ہے، اور جو بندہ خدا اس کو لے کے اٹھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو لوگ اس کے ساتھ ملے ہیں اور ایمان لائے ہیں، ان کے اندر ارادے کی پختگی اور کریکٹر کی پاکیزگی اتنی زیادہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ بات اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہے گی۔ یہ بھی لوگ محسوس کر رہے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ میں آتا ہے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ عتبہ نے، جو ایک سردار تھا مشرکین مکہ میں سے، انہوں نے دوسرے سرداروں سے کہا کہ اگر آپ مجھے دیں تو میں کوئی جا کے ایسی بات کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کے نتیجے میں شاید کوئی صلح کی شکل پیدا ہو جائے اور وہ اپنی بات کو سے باز آ جائیں۔ تو یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ان سرداروں نے کہا کہ آپ بات کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ گیا اور اس نے اپنی بات کی کہ بھئی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اگر آپ پیسے چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور اس نے پیشکشیں کی۔ تو جب وہ ساری بات کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے بات کر لی ہے؟ اس نے کہا میں نے کر لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا جواب سن لو۔ کوئی جواب نہیں دیا، اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کی، اپنی طرف سے کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، اللہ کی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کی بجائے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی، اور اس صورت میں ایک آیت ہے، آیت سجدہ۔ جب وہ آیت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اٹھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا کہ میں نے آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے۔ تو اس نے بھی کہا مجھے جواب مل گیا، اور وہ وہاں سے اٹھا، اور چونکہ وہ ایک دنا آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، سردار تھا اپنے قبیلے کا، وہ واپس پلٹا تو لوگوں نے تو خیر پہچان لیا ان سرداروں نے کہ جو منہ لے کر عتبہ گیا تھا وہ منہ لے کر واپس نہیں آیا۔ اور آتے ہی اس نے کہا کہ میں نے جو آج کلام سنا ہے، یہ اس طرح کا کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ ضرور رنگ لائے گا۔ اور عتبہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ محمد کے راستے سے ہٹ جائیں، مزاحمت نہ کریں، ان کو اور ان کی دعوت کو زیر کرنے کی کوشش نہ کریں، راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ کلام بتا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بتا رہی ہے کہ یہ محمد پورے عرب سے جنگ کریں گے، اور عرب اگر ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بھتیجے کا خون تمہارے سر نہیں ہوگا، اور اگر عرب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو یہ غلبہ تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تمہارا ہی بھتیجا غالب آئے گا۔ تو اس واقعے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک واقعہ ہے، واقعے کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن محسوس کیا ہوتا ہے؟ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور سرداران قریش جو ہیں ان کو مطلب ان کی کوئی بات سنتے نہیں ہیں، چلنے نہیں دیتے، ان کی حیثیت بڑی ہے، لیکن بین السطور تو کوئی اور بات لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی۔ اور پھر تاریخ میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
وہ چچا ابو طالب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ مدد کی، انہوں نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا بھتیجا دنیا پر سلطنت جمائے گا، حکومت کرے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مطلب باتیں کی تھیں۔ مثلا انہوں نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گھبرائے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبرا گئے ہو، اللہ کی مدد آئے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ حضرموت سے ایک سوار چلے گا اور صنعاء تک پہنچے گا اور سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارا عرب اس بات کے زیر تسلط اور زیر نگیں ہوگا جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور پھر جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نہ ٹوٹنے والے پتھر کو توڑا تو پہلی ضرب لگائی تو چنگاریاں نکلیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے محل فتح ہو گئے، پھر کہا کہ ایران اور روم بھی گیا۔ تو یہ کیا باتیں ہیں؟ مطلب نظر تو کچھ آ رہا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور سراقہ جو ہے وہ پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا اور قریب آ گیا، اور اس کا گھوڑا ایک مرتبہ گرا، دوسری مرتبہ گرا، اور پھر اس نے زور سے کہا کہ اے محمد میں آپ کی امان میں آنا چاہتا ہوں، مجھے امان دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ کس کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سنو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان ہونے کی پیش گوئی کی اور کسرا کی فتح کی پیش گوئی کی، کسرا سے جو مال غنیمت آنا تھا اس کی پیش گوئی کی، اور اس مال غنیمت میں جو کنگن تھے ان کی پیش گوئی کی، اور پھر کہا کہ وہ کنگن تم پہنو گے۔ تو یہ کیسی باتیں تھیں؟ تو یہ شروع میں یہ چیزیں تو نظر آ رہی تھی اور سمجھدار لوگ اس کو سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے پھر ہوا تو کیا ہوا کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق جب مکمل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسلمانوں، اب تمہارا دشمن تم پر چڑھائی نہیں کرے گا، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر دی، لیکن جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، انہوں نے عملاً اس کو قبول کر لیا، اور ان کے اندر یہ قوت ختم ہو گئی کہ اب وہ کوئی اقدام کرنے کے قابل ہیں۔ مدینے کے منافقین، مکہ کے مشرکین اور عرب کے اندر پھیلے ہوئے قبائل کے جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بالکل ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب ہمارے اندر یہ سخت نہیں ہے کہ ہم مدینہ کی اس طاقت پر کوئی حملہ کریں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ شکست تو مان گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام چونکہ سچ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، صحابہ نے اس سچائی کو اختیار کیا، اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور زبردست نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ اخلاق کو کردار کا مظاہرہ کیا۔ اور چھوٹی سی اس جماعت نے آپس میں
غیر معمولی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب جب ان کو پتہ چل گیا دشمنوں کو کہ ہم اب ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہتھیار اٹھا کر ان کو، اس طاقت کو نہیں روک سکتے، تو اب انہوں نے شیطان کے مشورے سے، ظاہر ہے شیطان کی ہی مشورہ دیتا ہے، شیطان کے مشورے پر لبیک کہا، اور اس اسلامی جماعت تحریک اسلامی کی اخلاقی حیثیت اور اس کا اندرونی نظم و ضبط جو اثر میں مطلب تفوق تھا مسلمانوں کا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت پر حملہ کیا جائے اور ان کو اس اخلاق سے گرانے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا ان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو پہلا حملہ ان منافقین نے اور یہودیوں نے اس وقت کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ زینب بنت جہش سے نکاح کیا، اور جاہلیت کی اس رسم کو توڑ کر کچری کچری کر دیا۔ یہی اللہ کے نبی کا مقام تھا، کچری کچری کر دیا کہ تم نے اللہ کے قانون کے بغیر یہ جو ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ اسی طرح بیٹا ہوتا ہے جس طرح اپنا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ حقیقی بیٹے کی متعلقہ سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی متعلقہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے ایک طوفان مچا دیا اور ایسا بکواس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ طوفان برپا کر دیا پورے مدینے میں۔ پھر مسلمانوں کے اخلاق پر اور مسلمانوں کے مطلب بے مثال نظم و ضبط پر ان ظالموں نے ایک اور بہت بڑا حملہ کیا، اور غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، میں اس کے پس منظر میں نہیں جاتا، اس عبداللہ بن ابی ظالم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، واللہ وہ لفظ زبان سے نہیں نکلتے، کہ الزام لگا دیا۔ لوگوں نے تفسیروں میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن زبان سے نہیں نکلتے، اور اس طرح الزام لگایا اس لیے کہ عائشہ صدیقہ جو ہے وہ کسی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور صفوان بن معطل ان کو لے کر آئے، اور جب وہ وہاں پہنچے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اس عبداللہ بن ابی ظالم نے، وہ جہنم میں جا چکا ہے، اللہ اس کو برباد کرے، اس نے ایک ایسا طوفان مچایا، اتنا پروپیگنڈا کیا یہ الزام لگا کر کہ مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اس آزمائش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق کو، مسلمانوں کو، اور خود ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرخرو کر دیا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ شکر کے آنسو بہاتی ہوئی کہتی ہیں کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ میری برات ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا کہ عائشہ بالکل پاک اور صاف ہے، لیکن عائشہ صدیقہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے
یہ کہتی تھی اور فخر کرتی تھی کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری برات وحی کے ذریعے نازل ہوگی، قرآن کا حصہ بنے گی، اور لوگ قیامت تک اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے اہل ایمان بھی میری برات کا اعلان کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ مجھے بہرحال یہ علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں مسلمانوں کو سرخرو کیا، اور اس پر سورہ نور نازل ہوئی۔ پہلے جو انہوں نے ایک عجیب و غریب اور مطلب ہے کہ ظالمانہ پراپوگنڈا کیا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر، اس موقع پر سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس موقع پر سورہ نور نازل ہوئی۔ اور سورہ احزاب اور سورہ نور جو ہے یہ بھی قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنے بڑے اور گندے اور غلیظ الزامات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں کہیں کوئی ترشی نہیں ہے، مطلب کہیں کوئی اس طرح کی جھنجھلاہٹ نہیں ہے جو ایسے الزام کے جواب میں قدرتی طور پر ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اپنے مضامین اور اپنے لہجے کے اعتبار سے بھی بتاتی ہیں کہ یہ قرآن تنزیل من رب العالمین ہے۔ یا اللہ ہم سب لوگ جو اس درس میں شامل ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن تیرا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تیرا کلام۔ اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مطلب مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اندر جو مطلب کوئی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو بھریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ کہ جو کہیں کہیں کوئی کمزوری ہے حیا اور شرم کے اعتبار سے، نظم و ضبط کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اس کو ٹھیک کریں، اور ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے احکام دیے۔ اب وہ جو احکام ہیں ان کا اگر آپ خلاصہ سن لیں، دھیان سے سن لیں، تو یہی سورہ احزاب اور سورہ نور ہے، بس باقی تو پھر تلاوت ہے۔ اور اس طرح اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے اور آپ بھی تھوڑا سا میری مدد کریں گے اور یہ سارا خلاصہ جو ہے وہ اپنی زبان میں سن لیں گے سورہ نور کا، تو سورہ نور کا سبق مکمل ہو گیا، بلکہ سورہ احزاب کی جو باتیں ہیں وہ بھی آ گئیں۔ اس کے بعد ہم تلاوت کر دیں گے۔ یہ جو 9 رکوع ہیں اور کہیں کہیں کوئی وضاحت کی بات ہوئی تو وہ بس ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ رائے بالکل درست ہے؟ اور ویسے بھی میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے جو مضامین ہیں ان میں بہت زیادہ بندہ ڈیٹیل میں فقہی مسائل میں جائے تو وہ جو اصل اثر ہے وہ نہیں رہتا۔ تو آپ ذرا اس کا خلاصہ سنیں۔ منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو مسلمانوں کی عزت، عظمت، تفوق، فتح اور کامیابی کا اصل میدان تھا، جس کی وجہ سے مسلمان اب تک کامیاب ہوتے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک تقریر فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملے کرنے پر اکساتا، اسی طرح کے اخلاقی حملے اور اسی طرح کی باتیں مسلمان کرنا شروع کر دیں، تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاقی محاذ میں جہاں جہاں رخنیں موجود ہیں ان کو بھرو،
یاد رکھیں کہ انسان فرد کی حیثیت سے ہو یا قوم کی حیثیت سے، دنیا اور آخرت میں عزت اور فضیلت کا معیار انسان کا اخلاق ہے۔ انسان کی عزت اور فوقیت کا معیار بھی اخلاق ہے، قوم کی عزت اور وقار اور کامیابی اور فتح کا معیار بھی اخلاق ہے۔ اس وقت مسلمان دنیا میں اگر پست اور ذلیل اور محکوم اور غلام ہیں تو اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے ہے۔ اور اس وقت اگر یورپ اور امریکہ باوجود کافر ہونے کے دنیا کے اندر کامیاب ہے تو ایک دائرے میں بہت زیادہ اخلاقی پستی کے وہ شکار ہیں، لیکن ایک دائرے میں بہرحال انہوں نے اپنے اخلاقی تفوق کا لوہا منوایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اصل چیز اخلاق ہے، اخلاق ہی فرد کو، اخلاق ہی قوم کو بلند و بالا کرتا ہے، اور اخلاق ہی مطلب افراد کو اور قوموں کو پست کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر اور سورہ نور کے اندر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جہاں جہاں تمہارے اندر کوئی اخلاقی کمزوری ہے اس کو دور کرو، اور اپنے اس محاذ کو اور زیادہ مضبوط کر لو۔ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نکاح زینب کے موقع پر منافقین اور کفار نے کیا طوفان اٹھایا تھا۔ اب ذرا سورہ احزاب نکال کر پڑھیے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک اسی طوفان کا زمانہ تھا جب کہ معاشرتی اصلاح کے متعلق حسب ذیل ہدایات دی گئیں۔ یعنی سورہ نور اور سورہ احزاب جو ہے، اس کے بعد ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ بالکل توجہ سے سن لیں، بس آپ یہ سن لیں گے تو ساری سورہ احزاب اور ساری سورہ نور کے مضامین آپ سمجھ جائیں گے۔ نمبر 1، ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا جو طاہر و مطہر تھی کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو، بناؤ سنگار کر کے ہرگز باہر نہ نکلو، اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو قطعاً دبی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا توقعات قائم کرے۔ دیکھیں کن کو کیا حکم دیا گیا، اور ان کے ذریعے ساری امت کی خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہا گیا۔ نمبر 2، حضور کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا، اور ہدایت کی گئی کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ نمبر 3، غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آ سکتے ہیں، دوسرے اس طرح نہیں آ سکتے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ ابداً حرام ہیں جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنے ذہن اور ارادے کو بالکل پاک اور صاف رکھے۔ نمبر 5، مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، جس طرح کہ انہیں اذیت دی گئی نکاح زینب کے موقع پر بھی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا کر بھی، مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ نبی کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اور رسوا کن عذاب کا موجب ہے،
اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، کسی بھی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، یہ آپ سن لیں، یہ سارے لوگ جس تک یہ آواز جا رہی ہے سن لیں کہ کسی بھی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے۔ نمبر 6، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور اچھی طرح اپنے سر اور چہرے اور سینے پر گھونگھٹ ڈال کر نکلا کریں۔ پھر جب واقعہ افق سے مدینے کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی، یعنی یہ جو 6 تعلیمات تھیں ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں دیا، اور پھر 1 سال بعد جب یہ غزوہ بنی المصطلق پیش آیا اور اس میں منافقین نے، اور منافقین کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، ان سب پر لعنت ہو، انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا، اور اس واقعے کو واقعہ افق کہتے ہیں، جب یہ پیش آیا، جب واقعہ افق سے مدینے کے معاشرے میں ہلچل برپائی ہوئی، تو یہ سورہ نور اخلاق، معاشرت اور قانون کے ایسے احکام اور ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے، اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ان کا پورا تدارک کس طرح کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کی توجہ ادھر ہے، اور اگر میرا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور ادھر دھیان کریں۔ ان احکام و ہدایات کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ یہاں خلاصتاً درج کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ اس صورت میں نازل ہوئے ہیں، تاکہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیک وقت تجویز کرتا ہے۔ نمبر 1، زنا، جسے معاشرتی جرم پہلے ہی قرآن قرار دے چکا تھا، اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا 100 کوڑے اور شادی شدہ ہونے کی شکل میں رجم مقرر کر دی گئی۔ نمبر 2، بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطع کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ رشتہ مناکحت جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔ نمبر 3، جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ نمبر 4، شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر 4 مرتبہ اور 5 مرتبہ شہادت دینے کا طریقہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عائشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کر دی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ کمال ہے، عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی اور تمہاری ایک زبان سے آگے دوسری زبان تک، ایک کان سے دوسرے کان تک بات چلتی گئی اور پھیلتی گئی، اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سد باب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ اسے آگے پھونکنا شروع کر دے۔ اسی سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت سے لگ سکتا ہے، خبیث عورت کے اعتبار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت نہیں کر سکتا۔ تو ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر تو عائشہ کی طرح ہوتی
تو کیا کرتی؟ اسی طرح کرتی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ کیا عائشہ تم سے نیک اور پاک اور بہتر نہیں؟ اور سن، صفوان بن معطل جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ اللہ نے قرآن میں اشارہ بھی کیا ہے کہ جس طرح ابو ایوب انصاری نے اپنے بارے میں گمان کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہتان عظیم ہے، مسلمانوں تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحش اور فواہش کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہمت افزائی کے لائق نہیں ہیں بلکہ سزا کے حقدار ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک اس کے گناہگار ہونے کا ثبوت نہ مل جائے، نہ یہ کہ ہر شخص گناہگار سمجھا جائے جب تک کہ اس کے بے گناہ ہونے کا ثبوت نہ مل جائے۔ نمبر 8، لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کرو بلکہ اجازت لے کر جایا کرو۔ گھروں کا، چار دیواریوں کا احترام مقرر کیا گیا۔ نمبر 9، عورتوں اور مردوں کو اپنی نظر بچا کر رکھنے، غض بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تانک کرنے سے منع کر دیا گیا۔ نمبر 10، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھا کریں، گھروں میں بھی سر اور سینہ ڈھانک کر رکھا کریں۔ نمبر 11، عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ نمبر 12، ان کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں، کہ تمہارے چلنے سے وہ زیور بجیں اور اس طرح تمہاری زینت ظاہر ہو۔ نمبر 13، یہ ساری سورہ نور ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بالکل یہ باتیں اگر کوئی بندہ ریکارڈ بھی یہ درس ہو اور وہ سنے تو وہ بالکل سورہ نور پڑھ رہا ہے۔ نمبر 13، معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیائے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسند قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلامی کو بھی بن بیاہ نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ تجرد فطرت کے خلاف ہے اور فوش آفرین بھی ہے اور فوش پذیر بھی۔ مجرد لوگ اور کچھ نہیں تو بری خبریں سننے اور پھیلانے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ نمبر 14، لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ مکاتب غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مدد کرے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی غلام اور لونڈی اگر مالک سے یہ معاہدہ کرے بھائی اتنا معاوضہ تم مجھ سے لے لو، اس کو کمانے اکٹھا کرنے کی مجھے کچھ آزادی دو اور مجھے آزاد کر دو، تو اللہ نے کہا کہ ایسا کر لیا کرو۔ نمبر 16، نمبر 15، لونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دیا گیا۔ عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا، اس لیے اس کی ممانت دراصل کوبہ گری کی قانونی بندش تھی۔ نمبر 16، گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں یعنی صبح، دوپہر اور رات کے وقت
گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک بغیر اجازت نہ جایا کریں۔ اولاد تک، چھوٹے بچوں تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے۔ نمبر 17، بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں سر سے اوڑھنی اتار رکھ سکتی ہے، گھروں میں کوئی مذاکرہ نہیں، مگر حکم دیا گیا کہ بوڑھی عورتیں بھی بن ٹھہر کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر گھروں میں بھی ڈالے رکھیں تو یہی بہتر ہے۔ نمبر 18، اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی ہاں سے بلا اجازت کھا لے تو یہ چوری شمار نہیں ہوگی اور اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ نمبر 19، قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں۔ مطلب دوست احباب ہیں، وہ مطلب کسی گھر میں آئے ہیں اور وہاں سے وہ کوئی چیز جو ہے وہ مطلب یہ قربت ایک پیدا کی گئی مسلمانوں کے اندر، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا اور ان کے درمیان سے بیگانگی کے پردے ہٹا دیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جن سے کوئی فتنہ پرداز پھوٹ ڈال سکتا ہے۔ ان ہدایات کے ساتھ ساتھ سورہ نور میں جو شرمناک اور بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہو جایا کرتی ہے، ایک طرف ان حالات کو دیکھیے جن میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور دوسری طرف صورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھیے، اس قدر اشتعال انگیز صورتحال میں کیسے ٹھنڈے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں اور قانون سازی کی ہے، مصلحانہ احکام دیے جا رہے ہیں، حکیمانہ ہدایات دی جا رہی ہیں اور تعلیم و نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں سخت سے سخت اشتعال کے مواقع پر بھی کس طرح ٹھنڈے تدبر اور عالی ظرفی اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ حالات کتنے ہی سخت ہو جائیں، اشتعال انگیز ہو جائیں، بندے کو ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ قرآن نہیں ہے، کسی ایسی ہستی ہی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ان حالات و معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت و رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن تیرا کلام ہے۔ اگر یہ کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کی انتہائی بلند نظری کے باوجود اس میں اس فطری تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پایا جاتا جو خود اپنی عزت و ناموس پر کمینہ حملوں کو سن کر ایک شریف آدمی کے جذبات میں لازماً پیدا ہو جایا کرتی۔ اب تلاوت سن لیں، درمیان میں کوئی بات جو ہے ہم آپ سے کر دیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس صورت کو پڑھیں، ڈیٹیل سے پڑھیں، مختلف تفاسیر سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ انداز دیکھیں شروع کا، کسی صورت کا اس طرح انداز نہیں ہے۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، مطلب یہ صورت صرف ہے، اسے قانونی حیثیت حاصل ہے، اس پر تمہیں مسلمانوں عمل کرنا پڑے گا۔
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین۔ یہ زنا کی سزا مقرر کی گئی 100 کوڑے، اور کہا کہ یہ سزا دیتے ہوئے چونکہ یہ سزا اللہ کا حکم ہے، اس کا قانون ہے، تم پر کوئی تمہارے اندر رحم کا جذبہ نہیں آنا چاہیے، اور جب تم یہ سزا دو تو ایک گروہ مسلمانوں کا وہاں ہونا چاہیے تاکہ عبرت ہو لوگوں کو، اور لوگ اس گندگی سے بچیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ غیر تائب زانی اور غیر تائب زانیہ جو ہے اس کا نکاح کسی مومن سے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپس میں ہی نکاح کریں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ مطلب ان کو 80 کوڑے بھی مارو اور کبھی ان کی شہادت کو قبول بھی نہ کرو، اور اگر کوئی مطلب پاک دامن عورت تہمت لگائے تو اس کا بھی یہ سزا ہے، اور اگر کسی مرد پر کوئی اس طرح کی تہمت لگائے تو اس کی بھی سزا یہی ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم، یہ لعان ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لعان کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں
اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور جس عورت پر یہ الزام لگایا جائے اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اور اگر دونوں یہ 5 قسمیں اٹھا دیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا، اب یہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ کو بری کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ اطیب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بری کیا گیا کہ ان پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ سارا غلط ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا یہ وہ الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو مسلمانوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، جس طرح ابو ایوب انصاری نے کیا۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ یہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ یہ جو گروہ ہے جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ عظیم بہتان تھا، تیری ذات پاک ہے، یہ عظیم بہتان تھا، تیری ذات پاک ہے، یہ عظیم بہتان تھا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. یہ وہ آیت ہے جس نے اس موقع پر ابو بکر صدیق کو بڑا رلایا. ابو بکر صدیق کی انتہائی عظیم اور پاک اور طاہر بیٹی پر جو الزام لگا، اس میں ان کا ایک اپنا عزیز شریک ہو گیا الزام لگانے میں. اس نے بڑھ چڑھ کر اس بات کو پھیلایا، جس کا نام مشتہ تھا، ان کا رشتہ دار تھا، اور وہ اس کی کفالت کرتے تھے، اس کے منہ میں روٹیاں ڈالتے تھے، اس کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. جب حضرت عائشہ صدیقہ کو بری کر دیا گیا تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، اس کی کفالت نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، جو صاحب مقدرت ہیں، جن کی حیثیت بڑی ہے. ظاہر ابو بکر صدیق صاحب فضل بھی تھے اور صاحب مقدرت بھی تھے. وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے. اس مشتہ نے جو کچھ کیا ہے ابو بکر، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، اور انہیں درگزر کرنا چاہیے. ابو بکر اس سے درگزر کر لو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق روتے جاتے تھے اور کہتے تھے، یا اللہ میں نے معاف کیا، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھے معاف کر دے. یا اللہ میں نے معاف کیا مصطفیٰ کو، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھے معاف کر دے. یا اللہ میں نے معاف کیا مصطفیٰ کو کہ میں چاہتا ہوں تو بھی مجھے معاف کر دے. کتنا اعلیٰ اخلاق ہے، کس طرح کا اخلاق دین سکھاتا ہے، کتنی اعلیٰ ظرفی سکھاتا ہے، کس مقام پر انسان کو کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں لے جاتا ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہی تھے. اسی اسلام نے ابو بکر کو صدیق بنایا. ابو بکر تو بڑے کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اسلام نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور پہلا جانشین اور پہلا خلیفہ بنایا. یہ اسلام ہی تھا جس نے ابو بکر صدیق کو اللہ کی نگاہ میں اتنا بلند کر دیا گیا، اتنا بلند کر دیا ابو بکر صدیق کو اللہ کی نگاہ میں اس اسلام نے، کہ کہا جاتا ہے کہ حشر کے دن جب ابو بکر صدیق اٹھیں گے تو جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جائیں گے اور آواز آئے گی کہ ابو بکر جس گیٹ سے تو چاہتا ہے اسی گیٹ سے داخل ہو جا. اور ہمیں یقین ہے کہ ابو بکر صدیق اس گیٹ سے داخل ہوں گے جس گیٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے داخل ہوں گے، وفاداری کرنے والے داخل.
تو یہاں ٹھہر کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم انشاءاللہ سورہ نور کو مکمل کر لیں گے. ہم نے تو سورہ نور پڑھ لی ہے. آپ اگر اپنے دل کے اندر آپ کو زیادہ شوق پیدا ہو رہا ہے تو آپ اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں. ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو بھی سورہ نور مکمل نہیں ہوگی. یہاں ٹھہر کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک 1 2 3 اور 4 ان آیتوں میں 4 دفعہ یہ لفظ آئے ہیں. یعنی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ ٹوٹل کوئی 11-12 آیتیں بنتی ہیں, 13 آیتیں بنتی ہیں. ان میں یہ الفاظ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ 4 مرتبہ یہ الفاظ آئے. پتہ نہیں آپ کا دھیان درس کی طرف ہے یا ہنڈی کی طرف ہے یا نیند کی طرف ہے. وَرَحْمَتُهُ